محمد نعمان ضیاء فاروقی آپ سے مخاطب ہوں گے، نعروں کی گونج میں تشریف لاتے نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت نبی، شہداء اسلام، حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے آقا، میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بس عزیز کی مدحت ہوتی، جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری عزیز کو ایک وہی ساعت ہوتی، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جاں تجھ پہ نچاؤ بھر کر دوں، آرزو رکھتا کہ جاں تجھ پہ نچاؤ بھر کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزت دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، تحفظ گلستان نبوت کانفرنس سے خطاب فرما رہے تھے غازی اسلام، ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں اس کے بعد ہمارا کچھ کہنا ویسے ہی مناسب نہیں، لیکن چونکہ آ چکے ہیں انہی کا حکم تھا، چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، یہ وہ گلستان ہے کہ جس گلستان کو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید ذیشاں، روح گلستان، شمع فیروزہ، صاحب کون و مکان، سید الاولی، سید الآخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمی، راحت للعاشقی، رحمت للعالمی، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے سجایا۔ اس گلستان کو سجانے کے لیے مکہ کی گلیوں کا انتخاب نہیں ہوا، اس گلستان کو سجانے کے لیے فقط مدینہ پر نظر نہیں رہی، اس گلستان کو سجانے کے لیے صرف عرب تک محدود نہیں رہا گیا، بلکہ عجم سے لے کر عرب تک کائنات کے ذرے ذرے سے، کائنات کی بستی بستی سے، کائنات کے شہر شہر سے اس زمانے کے اندر ریاست مدینہ کے والی کے لیے ایک گلستان تیار کرنے کی سعی کی گئی۔ اس سعی کے اندر سب سے پہلے ابو بکر صدیق
یہ گلستان نبوت ایسا باغ ہے جس کی آبیاری خود خدا نے کی، رب العلا نے کی، جہاں پر ضرورت پڑی اس میں مہک کا اضافہ آمنہ کے در یتیم کرتے چلے گئے۔ کسی کو صداقت میں اعلیٰ کہا، کسی کو عدالت میں اعلیٰ کہا، کسی کو سخاوت میں اعلیٰ کہا، کسی کو شجاعت میں اعلیٰ کہا، کسی کو سیاست میں اعلیٰ کہا، کسی کو محبت میں اعلیٰ کہا۔ یہ سارے صحابہ آقا کے گلستان میں آ گئے۔ ان گلستان کے سارے پھولوں میں جو ابو بکر صدیق ہے وہ سب سے پہلا پھول ہے، جس کی مہک سے 38 نامور صحابہ محمد کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے آغوش میں چلے آئے۔ ابو بکر صدیق 43 سال تک نبی کی خدمت میں رہے، آقا دو جہاں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے نظر آئے، آقا کے مشرق اور مغرب شمال جنوب میں محافظ بن کر نظر آئے۔ اسی ابو بکر صدیق نے آقا کی عزت کریے، آقا کی عظمت کریے، لوگوں کو دعوت دی، ایسی خلوص کی دعوت، ایسی محبت کی دعوت۔ حضرت عثمان جن کا تذکرہ سن کر آقا کا کلمہ پڑھیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو عثمان ابن مظلوم جو آقا کا کلمہ پڑھیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضرت سعد نے ابو بکر کی وجہ سے کلمہ پڑھا، زبیر نے ابو بکر کی وجہ سے کلمہ پڑھا، عبد الرحمن بن عوف نے ابو بکر کی وجہ سے کلمہ پڑھا، عبیدہ بن جرہ نے ابو بکر کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ کتنی کمال کی بات ہے، اس گلستان میں ابو بکر ایسا پھول ہے۔ آقا نے 10 صحابہ کے بارے میں فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبیدہ جنتی ہے، عبد الرحمن جنتی ہے۔ ان 10 اشرا مبشرہ صحابہ میں 6 صحابہ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آقا نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ بلند آواز سے اور بلند آواز سے جو گلستان سے محبت لیے بیٹھے ہیں، بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے۔ میرے والد نے ایک جملہ اس میں اضافے کے طور پر کہا، میرے والد نے فرمایا کہ کرنی میرا زمانہ۔ کس کا؟ آقا فرما رہے ہیں میرا زمانہ۔ کرنی میں جو کاف ہے صدیق کی ہے، بلند آواز سے بلند آواز سے۔ جو کرنی میں راہ ہے یہ عمر کی ہے، یہ کرنی میں نون ہے یہ عثمان کی ہے، کرنی میں جو یا ہے یہ علی المرتضیٰ کی ہے۔ حقیقت میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر یہ فرما دینا چاہتے ہیں، یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ کرنی کے اندر جو زمانہ ہے میرا زمانہ خیر کا زمانہ ہے، ابو بکر کا زمانہ خیر کا زمانہ ہے، عمر کا زمانہ خیر کا زمانہ ہے، عثمان کا زمانہ خیر کا زمانہ ہے، علی کا زمانہ خیر کا زمانہ ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے کرنی کہہ کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ گلستان جب سجے گا اس گلستان کی ہر خوشبو، ہر مہک ہر کسی کے لیے افضل ہوگی، اعلیٰ ہوگی، عرفہ ہوگی۔ لیکن اس گلستان میں جو کرنی کے مصداق ٹھہریں گے وہ جنت کے والی ٹھہریں گے، وہ ہمارے امام ٹھہریں گے، ہم انہی کے خادم ٹھہریں گے، ہم انہی کے غلام ٹھہریں گے۔ میں ان پھولوں کے اندر سے ایک پھول کا تذکرہ کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد، کیا نام ہے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ اس سے پہلے ایک ضمن بات آ گئی، جنگ احد ہے۔ آقا نے انہی پھولوں کی طرف دیکھ کر فرمایا اٹھ کے آؤ، کون میرے لیے جان دے گا؟ بلند آواز سے بلند آواز سے۔ روایات میں آتے ہیں 7 چھوٹے چھوٹے بچے، 7 بچے چھوٹے چھوٹے انصاری بچے آقا کی عزت کی قسم اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے آقا کی عزت کے لیے اپنی جان دے دی۔ روایات میں آتا ہے کسی نے پوچھا یہ کیا ہے، کہنے والے نے کہا پھول کی خوشبو ہے۔ کیا ہے؟ بلند آواز سے کیا ہے؟ جنگ احد ہے، حضرت سعد کھڑے ہیں۔ ہمیشہ خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ جو تشدد اور ظلم کے بعد بھی، ٹھٹھڑتی راتوں کے بعد بھی، گرم راتوں کے اندر بھی اپنے پھول کو مہکا دیتی ہے۔ ہمیشہ پھول افضل اور اعلیٰ بھی وہی
کرتا ہے، جو کٹھن دور سے گزر کر، جو جبر استقامت بن کر اپنی خوشبو کو زمانے کے اندر رہتے ہوئے معطر کرتا ہے۔ حضرت سعد کھڑے ہیں، آقا دو جہاں نے پوچھا سعد آج تیرا چہرہ اترا ہوا ہے، پریشان کیوں ہے؟ حضرت سعد نے کہا آقا کوئی بات نہیں۔ آقا نے فرمایا تو بتاتا ہے یا میں بتاؤں؟ آقا میں بتاتا ہوں کہ جب ہجرت کی رات تھی، میں نے اپنے سسر سے کہا، میں نے اپنے والد سے کہا، رشتہ داروں سے کہا کہ ایک طرف میرے آقا کا حکم ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ تجھے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اٹل حقیقت ہے، اگر تو چلا جائے گا تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت سعد کہتے ہیں میری بیوی تھی، میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کو دیکھ کر میری پیاس اترتی تھی، میری بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لے جانے کی اجازت دیجیے۔ میرے والد نے کہا سعد اگر تو جانا چاہتا ہے تو ایسے عالم میں جائے گا کہ نہ تجھے گھر سے کچھ ملے گا، نہ تیرے بیوی بچے تیرے ساتھ جائیں گے۔ فیصلہ کر لے، ایک طرف آمنہ کے در یتیم ہیں، ایک طرف تیرے خاندان، تیرا جاہو جلال، عظمت اور منقبت ہے۔ حضرت طلحہ رو کر کہتے ہیں آقا میرے والد نے کہا آپشن آ چکا، یا محمد یا گھر والے۔ رب کعبہ کی قسم آقا میں آپ کے قدموں کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ آیا ہوں۔ آج یہاں پر کھڑا ہو کر مجھے اپنے بچے کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہے۔ آقا دو جہاں کی آنکھوں میں آنسو آئے، آقا نے اس پھول کو اپنے سینے سے لگایا، ایسے نہیں بلند آواز سے اور بلند آواز سے، اس پھول کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کہا اے سعد تو زمانے کو ضرور چھوڑ آیا ہے، تجھے محمد کے وجہ سے بڑا ظلم برداشت کرنا پڑا ہے، لیکن آج محمد اعلان کرتا ہے جو تو چھوڑ آیا ہے اللہ اس کا بدلہ تجھے دنیا میں بھی عطا کریں گے، جنت میں بھی عطا کر دیں گے۔ پھر یہی پھولیں، اب اپنی بات کو اختتام کی طرف لیے چلتا ہوں۔ ہم کچھ کریں تو دنیا میں چرچا ہو جائے، ہم قربانی کریں دنیا کے اندر ہمارے نام کا ڈھنکا بچ جائے، لیکن میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر، وہ ایسے پھول ہیں ہم روزہ رکھیں تو شاید ہمارے محلے میں ہماری عظمت بڑھ جائے، لیکن یہ پھول روزہ رکھیں تو اللہ کا قرآن بن جائے، یہ نماز پڑھیں اللہ کا قرآن بنے، یہ جہاد کریں اللہ کا قرآن بنے، یہ تجارت کریں اللہ کا قرآن بنے، یہ نبی کا دفاع کریں اللہ کا قرآن بنے، یہ آقا کے گرد آ جائیں اللہ کا قرآن بنے، آقا کے محافظ بنے اللہ کا قرآن بن جائے، آقا کے شدائی بن جائیں آقا کا قرآن بنے، آقا کے فدائی بنے اللہ کا قرآن بن جائے۔ میں اور تو اپنے سجدوں کی جبی روشن کر لیں تو دنیا روشن ہو، لیکن جب وہ اپنے سجدوں کی جبی کو روشن کرے اللہ کا قرآن ان کے سجدوں کی جبی کی قسمیں اٹھاتا ہوا نظر آئے۔ بات یہیں پر نہیں رکی، میرے والد کہا کرتے تھے میں نے تورات کو دیکھا حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ کی اس کتاب کے اندر 13 مرتبہ حضرت موسیٰ کے صحابہ کا ذکر ہے، اسی تورات کے اندر 17 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر آیا ہے۔ انجیل زبور کے اندر جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی، اس زبور کے اندر 7 مرتبہ حضرت داؤد کے نام لیواؤں کا ذکر ہے، ان کے صحابہ کا ذکر ہے، لیکن میں قربان محمد کے صحابہ پر، محمد کے گلشن کے پھولوں پر 11 مرتبہ تو زبور کے اندر محمد کے صحابہ کا ذکر آیا ہے۔ میں انجیل کو دیکھتا ہوں فرتے حیرت میں ڈوب جاتا ہوں، یہ اتری حضرت عیسیٰ پر ہے، نام انہی کے لگی ہے، انہی پر نازل ہوئی ہے، لیکن اسی انجیل کے اندر محمد کے صحابہ کو جب دیکھتا ہوں 11 مرتبہ محمد کے صحابہ کا مجھے تذکرہ نظر آتا ہے، 9 مرتبہ عیسیٰ کے صحابہ کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ میں نے کہا پھر فیصلہ ہو گیا، میں نے کہا اس نتیجے پر پہنچ گئے اللہ نے جنہیں خیر القرونی کرنی کہہ دیا ہے وہ دنیا میں آ بھی چکے ہیں، دنیا میں جا بھی چکے ہیں۔ آپ کو بھی ان کے لیے نکلنا پڑا تو نکلیں گے، وہ جو نکلے گا سارے نکلیں گے۔ ابو بکر کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر اتنے احسان ہیں، بدلہ میں نہیں خود خدا دے گا۔ اس ابو بکر کی حفاظت کے لیے اگر آنا پڑا تو آئیں گے۔ حق نواز شنگوی، اسار القاسمی،
مختار سیال، اعظم طارق، علامہ ضیاء الرحمان اور علی شیر حیدری، 10,000 کارکن، 3 درجن سے زیادہ قیادت قبر کی پتال میں اتری ہے اسی گلشن کی حفاظت کے لیے۔ ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں، ان کی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، وہ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے والدین بے آسرا ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے جو قسم کھائی تھی اس گلستان کی حفاظت کی، رب کعبہ کی قسم، جوانیاں لٹائی جا رہی ہیں، بچے یتیم کروائے جا رہے ہیں، اپنی بیویوں کا بیوہ کروایا جا رہا ہے، لیکن اس گلشن کے تحفظ کے لیے کوئی تختہ دار پر بھی لٹک کر مسکراتا ہوا چہرہ دکھا رہا ہے، کوئی پھانسی کے پھندے کو بھی چومتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی کئی سال لاپتہ رہنے کے بعد رہائی کے وقت والدین سے پہلے قیادت کے ماتھے کو بوسہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، پابندے سلاسل ہو کر، ہتھکڑیاں پہن کر، بیڑیاں سجا کر، صحابہ کے ترانے گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی کو پھانسی لگی، وہ کہنے لگا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں قبر میں اتروں، میرے جنازے پر وبیلا نہ ہو، میرے جنازے پر مٹھائی تقسیم ہو۔ میں نے کہا چنگری کے دیوانوں میں نے ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے، جنازے کے بعد لوگ گلے مل کر روتے ہیں، لیکن اس کی شہادت پر اس کے والد نے جنازے کے بعد مٹھائیوں کی ٹوکریاں لا کر دی، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اس کے والد نے کہا میرے بیٹے کی وصیت تھی، مجھے رونا نہیں ہے، مجھے قابل فخر سمجھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اماں عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ عفیفہ کے لیے جان دے کر جا رہا ہوں۔ آئیے کوکر ہٹا کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سرزمین کئی شہیدوں کا جنازہ اٹھا چکی ہے، بتائے صحابہ کی عزت کے لیے چلیں گے یا نہیں چلیں گے، نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ صحابہ کی عظمت کے ترانے گانا پڑے تو گائیں گے، چنگری کے نعرے لگانا پڑے تو لگائیں گے۔ تو ویسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تو ویسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا۔ میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ، بس اپنے گھر کا خیال۔ خطاب